بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ساس مجھے کہتے جاننا شروع کریں گے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر میں کیسے معلوم کرتی کسی کے راز؟ کسی کے راز معلوم کرنا اتنا آسان تو نہیں، اور کیسے معلوم کر کے میں انہیں عوام کے سامنے لاتی؟ دن بدن میرے چینل کے مالک نے مجھے دفتر میں بلا کر کہا کہ اگر میں ایک ہفتے تک ان کے چینل کے لیے کوئی بڑی خبر نہ لائی تو وہ مجھے نکال دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے بہت سختی سے بات کی اور میں جانتی تھی کہ وہ جو کہیں گے کر گزریں گے۔ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا چاہیے تھا۔ میں باس کے دفتر سے نکلی، ایک اور لڑکی باس کے دفتر میں چلی گئی۔ یہ لڑکی حال ہی میں آئی تھی اور بہت جلد اس نے باس کی نظروں میں اپنا مقام بنا لیا تھا۔ میں اپنا کارڈ باس کے میز پر ہی بھول آئی تھی، اس لیے جب وہ لینے آئی تو ان دونوں کو بات کرتے سنا۔ باس اس لڑکی کو کہہ رہے تھے کہ تم مسز ارمان کے کیس پر کام کرو، اگر ان کے بارے میں کچھ بھی چٹپٹا مل گیا تو یہ خبر وائرل ہو جائے گی۔ مجھے دیکھ کر وہ چپ کر گئے تھے۔ میں اپنا کارڈ لے کر باہر آ گئی۔ مسز ارمان کا ذکر کافی عرصے سے دفتر میں ہو رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر گوگل کیا تو پتا چلا کہ وہ ایک NGO چلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی خدمت خلق کے کام کر چکی ہیں۔ شہر میں ان کا بڑا نام ہے۔ وہ تو اچھی خاتون لگ رہی تھی، پھر جانے کیوں چینل والے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ بہرحال یہ میرا کیس نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے زیادہ سر پر سوار نہیں کیا۔ 2 دن کی بات تھی۔ میں حسب معمول ادھر ادھر گھوم پھر کر کسی خبر کی تلاش میں تھی کہ ایک منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ابھی 2 دن پہلے جس مسز ارمان کی بات ہو رہی تھی وہ اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں میرے باپ کے ساتھ موجود تھی۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ شہر کی امیر کبیر عورت میرے باپ سے کیوں مل رہی ہے؟ میں نے ان پر نظر رکھی اور کیمرہ مین کو دوسری طرف بھیج دیا۔ 5 منٹ بات چیت کرنے کے بعد اس عورت نے بابا کی طرف ایک پھولا ہوا لفافہ بڑھا دیا۔ بابا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے احتیاط سے وہ لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ اس کے بعد اس عورت نے چشمہ لگا لیا اور چادر سے منہ ڈھک کر وہاں سے چلی گئی۔ بابا بھی گھر کو چلے گئے۔ میں نے شام کو پوچھا، بابا آپ دوپہر میں کہاں تھے؟ تو کہنے لگے میں نے کہاں ہونا ہے، اپنی دکان پر ہی تو تھا۔ بابا ہر جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ اس عورت سے ان کا کیا تعلق تھا؟ وہ واش روم میں گئے تو میں نے جلدی سے ان کی الماری کھولی۔ سامنے ہی وہ لفافہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو اندر پیسے تھے، ڈھیر سارے پیسے تھے۔ میں بکھلا گئی کہ اتنے سارے پیسے اس عورت نے ابا کو کیوں دیے ہوں گے؟ ساتھ ہی ایک ڈائری بھی پڑی تھی جس پر آج کی تاریخ کے ساتھ وہ رقم لکھی ہوئی تھی جو ابا لے کر آئے تھے۔ اچانک ایک خیال سے چونک کر میں نے ڈائری کے ورق پلٹائے تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ابا پچھلے 20 سالوں سے ہر مہینے اس عورت سے پیسے لے رہے تھے۔ وہ ابا کی کیا لگتی تھی جو ہر مہینے ان کو پیسے دیتی تھی؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ مجھے آج تک کیوں خبر نہیں ہو سکی تھی؟ میں سب چیزیں ویسے کی ویسے رکھ کر ابا کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگلے دن میں دفتر گئی تو میری وہ کولیگ جسے اس عورت مسز ارمان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا گیا تھا، وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ مسز ارمان کا بظاہر کوئی ایسا ذریعہ آمدن نہیں ہے جس سے وہ اتنے بڑے بڑے ادارے چلا سکے۔ شاید وہ کچھ غلط طریقے سے پیسے بناتی ہیں۔ ان کا پیچھا کر کے ان کے سب ساتھیوں کی خبر پولیس کو دے دیں گے، پھر پولیس جانے اور ان کا کام۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی۔ اگر وہ تفتیش کرتی تو میرے بابا کا نام بھی سامنے آ جاتا اور ان کو بھی پولیس پکڑ کر لے جاتی۔ مجھے اس کو روکنا تھا۔ میں اس کولیگ کے پاس گئی اور کہا کہ اگر وہ مجھے اس سارے کیس کی تفتیش کرنے کا موقع دے گی تو بے شک سارا کریڈٹ وہ خود لے لے، میں اس کی جگہ کام کروں گی۔ وہ خود چھٹی لے کر گھر میں رہ سکتی ہے۔ یہ ایسی آفت تھی کہ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی کہ اس کو کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور تعریف بھی اسی کی ہو جائے گی۔ میں اس سارے معاملے کو اپنے ابا کی وجہ سے اب خود دیکھنا اور پرکھنا چاہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے بابا بدنام ہو جائیں۔ ایک بار پھر میں نے بابا کو جاننے کی کوشش کی کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو وہ ٹال مٹول سے کام لے کر کہنے لگے دفتر کی جانب سے ملے ہیں۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ کسی دفتر بھی جاتے بھی تھے یا نہیں۔ خیر یہ سب جاننا تو بعد کی بات تھی۔
ابھی کے لیے مجھے مسز ارمان کی خیر خبر لینی چاہیے تھی اور کسی بھی طریقے سے سارے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلا اور اس عورت کے گھر نوکرانی بن کر کام مانگنے چلی گئی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ منع نہ کر دے، مگر میری خوش قسمتی تھی کہ اس نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میں بول اور سن نہیں سکتی، تو اس نے مجھے اپنے ذاتی کاموں کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس طرح سے میں اس کے گھر میں گھس گئی۔ بابا کو میں نے کہا تھا کہ ٹریننگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہوگا، اس لیے بابا کی فکر نہیں تھی۔ اس عورت کا ایک ہی بیٹا تھا جو شاید معذور تھا، جس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا اور نہ ہی جانے کی اجازت تھی۔ اس کی ماں اس کا خیال رکھتی، لیکن حیرت انگیز طور پر جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ نہ چیخا اور نہ شور مچایا۔ مجھے اس معصوم اور بے ضرر انسان کے ساتھ ہمدردی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ان کے کہے بغیر ہی ان کے بیٹے کا خیال رکھنا شروع کر دیا، جس پر خوش ہو کر وہ مجھ پر زیادہ ہی اعتبار کرنے لگی اور ہر جگہ مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ ایک دن میڈم نے اپنا حلیہ کچھ بدلا ہوا تھا، شاید وہ بابا سے ملنے جا رہی تھی۔ اس خیال سے میں پرجوش ہو گئی کہ آج ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا، لیکن وہ ایک نائی کی دکان پر گئی تھی جو میڈم سے بہت عقیدت سے مل رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میڈم بھی مانگنے والوں کی جھگی میں چلی گئی اور وہاں خوب سارے پیسے خیرات کیے۔ مجھے اب تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر میڈم کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ ان کے شوہر کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میڈم کا کوئی بزنس تھا جس کی وجہ سے ان کو پیسے آتے ہوں۔ پھر ایسی کیا بات تھی؟ میں سمجھنے سے بالکل قاصر تھی اور ان پر میرا شک اور مضبوط ہو گیا تھا۔ بس ایک بار یہ پتہ چل جاتا کہ بابا کا ان سے کیا کنیکشن تھا تو میں اپنے بابا کو بچانے کی کوئی راہ نکالتی اور اس کا راز عوام کے سامنے کھول دیتی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ میں نے سوچا کہ میڈم کے کمرے کی تلاشی لینی چاہیے، اس لیے ایک دن میں چوری چھپے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی میں نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اسی وقت ایک ملازمہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا اور شور مچا دیا کہ یہ لڑکی چوری کر رہی ہے۔ میڈم کمرے میں آئے تو میری حالت بری ہو گئی کہ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی، مگر وہ اس ملازمہ کو ڈانٹنے لگی اور کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ معصوم سی بچی تمہیں چور لگتی ہے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اندر ہی اندر شرمندہ ہوئی کہ وہ کتنی اچھی ہیں اور میں انہیں دھوکہ دے رہی ہوں، مگر میری بھی تو مجبوری تھی نا۔ جب تک یہ پتہ نہ چلتا کہ ان کا میرے باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ مہینے کی 10 تاریخ کو وہ پھر سے حلیہ بدل کر تیار ہوئی۔ میں جانتی تھی یہ وہی تاریخ ہے جس دن وہ میرے بابا کو پیسے دینے جاتی ہیں۔ اس دن میڈم نے مجھے اپنے ساتھ لیا تھا اور دوسرے ٹیبل پر جا کر بیٹھنے کو کہا۔ میڈم کو یہ تھا کہ میں تو بہری ہوں، کون سا ان کی باتیں سن پاؤں گی، مگر میرے کان تو ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ میڈم نے پرس سے پیسوں کا والا لفافہ نکالا اور کہا، میں اب تنگ آ گئی ہوں تمہیں پیسے دیتے دیتے، ان پیسوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ بابا نے کہا، میں بھی تھک گیا ہوں اتنے سالوں سے تمہارا راز سنبھال سنبھال کر۔ میں اب بھی جا کر میڈیا کو بتاتا ہوں کہ یہ جو عورت آج شان و شوکت سے رہ رہی ہے، ماضی میں یہ کیا تھی؟ ایک بھکارن جس نے بھاگ کر شادی کی تھی اور سالوں تک بھیک مانگتی تھی۔ یہ سب سن کر میڈم کا جو حال ہوا وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے یقین آیا کہ میڈم کی یہ اصلیت تھی کہ وہ ایک بھکارن تھی اور شاید اسی راز کو میرے بابا جانتے تھے اور وہ بابا کا منہ بند رکھنے کی خاطر 20 سالوں سے ہر مہینے ایک حقیر رقم ان کو دے رہی تھی۔ میڈم نے بابا کی بات سن کر غصے میں کہا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اگر ایسا کیا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کے بعد مجھے لے کر وہ گھر چلی آئی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اب اس سے زیادہ میں ناٹک نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سے سوالات تھے جن کا جواب جاننا بہت ضروری تھا۔ میں نے میڈم کے کمرے میں جا کر انہیں آواز دی تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھی۔ حیرت سے بولی، تم بول سکتی ہو؟ کون ہو تم؟ میں نے اپنے چہرے سے چشمہ اتارا اور بالوں سے وگ، پھر کہا، میں ایک نیوز جرنلسٹ ہوں جو آپ کے راز معلوم کرنے کے لیے یہاں آئی تھی، اور ایک راز تو آج مجھے معلوم ہو گیا۔ پچھلی زندگی میں آپ کیا تھی؟ ایک بھکارن؟ لیکن مجھے جاننا ہے کہ ایک بھکارن معاشرے کی ایک عزت دار اور امیر کبیر خاتون کیسے بن گئی؟ میڈم کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ اپنا 20 سالہ پرانا راز یوں کھلنے پر ان کی حالت خراب ہو گئی۔
پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے کہا، تم سننا چاہتی ہو نا کہ ایک بکھارن اس مقام تک کیسے پہنچی؟ تو اس سے پہلے تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ عام سی عزت دار لڑکی بکھارن بنی کیسے۔ انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کی کہ میرا نام سبیحہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی تیسری اولاد تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور اماں ابا دونوں کو بیٹوں سے ہی زیادہ پیار تھا۔ 2 بھائی تھے، ایک بڑا اور ایک سب سے چھوٹا۔ ہم درمیان میں 3 بہنیں تھی اور نہ جانے کیوں تھی، کیونکہ اماں ابا نے ہماری پرورش ایک بوجھ کی طرح کی تھی۔ انہیں بس اپنے بیٹے ہی عزیز تھے۔ ان کی ساری خواہشیں اماں اور ابا پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے اور ہم پر کوئی فرمائش کرنا بھی حرام تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے چوڑیوں کی فرمائش کی تھی اور اماں نے کہا کہ جو ارمان ہوں گے اگلے گھر جا کر پورے کرنا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تم لڑکیوں پر خرچ کریں۔ اماں تو ہمیں پڑھاتی ہی نہ اگر گورنمنٹ اسکول نہ ہوتا۔ میں نے بڑی مشکل سے میٹرک کیا تھا۔ ابا نے میری شادی طے کر دی۔ جانے وہ کون تھا اور کیسا تھا، مگر ایک دن اچانک ہی مجھے پتا چلا کہ شام کو میرا نکاح ہے۔ میں پریشان تو ہوئی مگر اندر سے خوش بھی تھی کہ اس ماحول اور گھر سے تو نجات ملے گی جہاں عزت ہی نہیں ہے۔ مگر اگلا گھر مائکے سے بھی بدتر ہوگا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ساس اماں سے بھی برا سلوک کرتی تھی۔ اماں کے گھر میں پھر 2 وقت کا کھانا تو مل جاتا تھا، مگر میری ساس تو کھانا بھی نہ دیتی بلکہ مجھے کہتی جاؤ کما کر لاؤ۔ اگر تم نے شام کو میرے ہاتھ پر پیسے نہ لا کر رکھے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ صبح صبح ہی میری ساس میرے سر پر سوار ہو جاتی کہ جاؤ نکلو گھر سے اور کچھ کما کر لاؤ۔ میں بغیر کچھ کھائے پیے بھیک مانگنے نکل جاتی۔ صبح صبح سڑکوں پر کافی رش ہوتا تھا تو ناشتے کی کئی دکانیں کھلی ہوتی تھی، وہیں کوئی نہ کوئی مجھ پر ترس کھا کر بھیک میں بچا ہوا کھانا دے دیتا۔ میں نے اپنی ماں سے بہت کہا کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، مگر وہ کہتی تھی کہ اب وہی تمہارا گھر ہے، تمہارا جینا مرنا اسی گھر میں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی بہت بار کہا مگر وہ بھی اپنی ماں کے پیچھے لگ کر مجھے مارتا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ میں روز ہی ایک جگہ بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی۔ جس جگہ میں بیٹھتی تھی وہاں بالکل سامنے ہی ایک نائی کی دکان تھی۔ وہ مجھے بیٹھ کر گھنٹوں دیکھا کرتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے اس کی نظروں سے بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور میرا دل کرتا تھا کہ اس سے جا کر پوچھوں کہ ایسے مجھے کیوں دیکھتا ہے، مگر مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط نظروں سے نہیں دیکھتا، اس لیے میں چپ کر کے بیٹھ بھیک مانگتی رہی۔ ایک دن وہ نائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم چاہتی ہو کہ بھیک مانگنا چھوڑو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا میں اپنی خوشی سے بھیک نہیں مانگتی بلکہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم چاہو تو۔ میں راضی ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، اگر تم ان کے لیے بچے کی 2 دن کے لیے آیا بنو گی تو وہ تمہیں ڈھیر سارے پیسے دیں گے۔ میں بھی خوش ہو گئی اور اس کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر بنے بنگلے میں چلی گئی۔ وہاں ایک بچے کو شام تک سنبھالتی رہی اور شام کو 2000 روپے لے کر گھر آئی۔ میں نے وہ پیسے ساس سے چھپا لیے تھے۔ 2-3 دن میں اس بنگلے میں جاتی رہی اور بہت سارے پیسے جوڑ لیے۔ میں نے سوچا تھا 2-3 مہینے کا کام کروں گی تو ان پیسوں کو اکٹھا کر کے کوئی عزت والا کام کروں گی، مگر میری بدقسمتی تھی شاید کیونکہ اس نائی نے کہا کہ وہ صاحب باہر کے ملک چلے گئے ہیں۔ میں پھر سے بھیک مانگنے لگی تھی۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے اور پھر ایک دن پھر سے وہ نائی آیا اور میری گود میں ایک بچہ ڈال کر کہنے لگا اس بچے کی پرورش کرو، اس کے نصیب میں بہت دولت ہے، یہ تمہارا سہارا بنے گا، اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤ۔ میں نے اس بچے کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ تو اسی صاحب کا بیٹا تھا جس کو میں کھلانے جاتی تھی۔ نائی سے حیران ہو کر کچھ پوچھنا چاہا تو وہ کہنے لگا کچھ مت پوچھو، یہ بہت برکت والا بچہ ہے، تمہاری زندگی بدل دے گا۔ میں بہت خوشی خوشی سے اس بچے کو لے کر گھر آئی تو میری ساس نے مجھے بچہ دیکھا تو وہ چونک گئی اور مجھے بد کردار کہنے لگی۔ میرا شوہر بھی اندر سے نکل آیا تو میری ساس کہنے لگی دیکھ تیری بیوی نے کہیں منہ کالا کیا تھا اور اب اپنی اولاد بھی لے آئی ہے، یہ بد کردار ہے، اسے کمانے بیچتے تھے اور یہ دیکھو کیا گل کھلا کر آئی ہے۔ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں نے روتے ہوئے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس نائی نے دیا ہے۔ میں اپنی ساس اور شوہر کو لے کر اس نائی کی دکان پر پہنچی تاکہ اس کو کہوں کہ میرے حق میں صفائی دے، مگر میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا جب وہ نائی صاف مکر گیا اور کہنے لگا یہ بچہ اسی عورت کا ہے۔ میں تو صدمے سے ساکت ہی ہو گئی اور کہا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نائی نے میرے شوہر اور ساس کے سامنے ثبوت کے طور پر کچھ تصاویر دکھائی۔
جن کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں کیا جانتی تھی کہ میں جس بنگلے میں جاؤں گی تو وہ نائس بچے کے ساتھ میری تصویریں بنا لے گا۔ اب وہی تصویریں وہ ثبوت کے طور پر دکھا رہا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو اشارہ کیا اور وہی کھڑے کھڑے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اس بچے کے ساتھ کھڑی نہ گھر کی رہی اور نہ گھاٹ کی۔ جانے اس نائی نے مجھ پر کیا دشمنی نکالی۔ وہ میری ساس اور شوہر کے جانے کے بعد مجھے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مگر میں نے یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری جان گندے آدمی سے چھوٹ جائے۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری شادی اپنے صاحب سے کرا دوں گا۔ ان کی بیوی یہ ذہنی معذور بچہ پیدا کر کے ان دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نائی نے اپنے صاحب سے میری شادی کروا دی۔ انہوں نے صرف اس بچے کی خاطر مجھ سے شادی کی تھی اور جلد ہی باہر کے ملک چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے ہر مہینے مجھے پیسے بھیجنے شروع کیے، جس سے میں نے NGO بنائی اور یہ سب شروع کیا۔ جس آدمی کو تم نے آج دیکھا تھا وہ مجھے پیسے دیتے ہوئے وہ میرا پہلا شوہر ہے۔ پچھلے 22 سالوں سے وہ مجھ سے میری بیٹی کی پرورش کے نام پر پیسے ہتھیا رہا ہے۔ میرے شوہر نے جب مجھے طلاق دی تھی تو میں حاملہ تھی، مگر اس نے اس بچی کو بھی اپنانے سے انکار کر دیا اور کاغذ پر طلاق لکھ دی۔ بعد میں جب میری شادی ہو گئی اور اس کو پتا چلا کہ میں امیر ہو گئی ہوں تو اس نے عدالت کے ذریعے میری بچی چھین لی۔ مجھے 20 سالوں سے اپنی بچی سے ملنے تک نہیں دیا۔ دھمکی دیتا تھا کہ اگر میں نے اپنی بچی کو تلاش کرنے یا ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ اس کو کسی ایسی جگہ چھوڑ آئے گا جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنا راز چھپانے کی خاطر نہیں، اپنی بیٹی کی خاطر ہر مہینے اس کو پیسے دیتی ہوں تاکہ وہ میری بیٹی سے بھیک نہ منگوائے۔ مجھے خدا سے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ مجھے میری بیٹی سے ضرور ملائے گا۔ یہ کہانی سن کر میں دنگ رہ گئی تھی، یعنی وہ میری ماں تھی اور مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ یہ سب کہانی سنانے کے بعد انہوں نے آنسو پوچھے اور کہا یہ تھی میری کہانی، جاؤ جس مرضی چینل پر چھاپ لو، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہوئے کہا کیا آپ جانتی ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے جس آدمی کو آپ پیسے دے کر آئی ہیں وہ میرے بابا ہیں۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگی یعنی تم میری بیٹی ہو۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے مل کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب مجھے ہی سب کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کو لیگ کا اور اپنے چینل کے مالک کا دماغ درست کیا اور سختی سے منع کیا کہ میری ماں کے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ سب کو جب پتا چلا کہ وہ میری ماں ہے تو میں اپنے آپ ہی مشہور ہو گئی اور کئی بڑے نیوز چینل والوں نے مجھے نوکری کی آفر دی۔ بابا کو جب پتا چلا کہ میں ساری حقیقت جان گئی ہوں تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ اتنے سال انہوں نے مجھے استعمال کیا تھا، مجھے بہت دکھ تھا۔ میں نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور اپنی ماں کے پاس چلی آئی۔ میری ماں کہنے لگی اس نائی نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ بچہ میرے لیے بڑا برکت ہے، اسی کی کفالت کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی عزت اور دولت ملی، اسی لیے میں اکثر اس نائی کا شکریہ ادا کرنے چلی جاتی ہوں۔ میری ماں بہت عظیم عورت تھی اور اتنے سال صبر کیا۔ میں نے اتفاق سے ہی ان کا نام سن لیا اور یوں حق تحقیق شروع کر دی۔ یہ شاید خدا کی طرف سے اشارہ تھا کہ میں اپنی ماں سے مل پاتی، ورنہ جہاں اتنی زندگی گزر گئی تھی یہ بھی گزر جاتی۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ 2 یا 3 سالوں بعد میری شادی ہو جانی تھی، اس لیے یہ وقت میں ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میں اپنے بابا سے بھی اکثر مل لیتی تھی کیونکہ وہ میرے باپ تھے، میں چاہ کر بھی ان سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔